السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کتنا بہترین ذکر فرمایا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی کیا فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے سب سے بہترین وقت کون سا ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں سجدن وقیامن، اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، اور بندے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رات اس طریقے سے گزارتے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی قیام کر رہے ہوتے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ تو کتنا خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، اور یہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے، اضافی عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی بہت زیادہ اس نماز کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ نماز کا اہتمام اولیاء کرام اور اسی طریقے سے بزرگان دین اور نیک لوگوں کا ایک خاص اہم عبادت رہی ہے، جنہوں نے کبھی بھی تہجد کی نماز اور رات کے قیام اور سجدے کو کبھی ترک اور چھوڑا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل نماز یہی بیان فرمائی، یعنی فرض نمازوں کے بعد میں اگر کوئی سب سے افضل نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت میں دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو اس وقت کھڑا ہو کر کے اور جو اس وقت میں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اور جو کچھ اپنی حاجتیں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تو وہ باتیں ہو گئی جو میں نے آپ کو فضیلت کے اعتبار سے سمجھائی ہے کہ سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز بڑی پسند ہے جو تہجد کی نماز ہے۔ اب ہمیں تہجد کی نماز کب پڑھنا چاہیے، کون سے وقت میں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنا یہ سب سے افضل ہے۔ اب رات کے آخری حصے سے کیا مراد ہے؟ اب رات کے آخری حصے سے مراد 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، اور ابھی ہمارے یہاں انڈیا میں جو نماز کا وقت، اذان کا جو وقت ہو رہا ہے وہ 5:15 پر اذان ہو رہی ہے۔ تو 5:05 پر صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے سے سمجھنا اس کو کہ فجر کی نماز کا وقت 5:05 پر شروع ہو رہا ہے، اور 5 سے 10 منٹ بعد اذانیں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ 5 بجے سے پہلے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، چاہے آپ 4:45 بجے تہجد کی نماز ادا کریں، چاہے آپ 4:30 بجے تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ سب سے آخری حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصے میں دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، جو رات کے آخری وقت میں دعائیں کی جاتی ہے۔ تو جو ہمارے یہاں پر عموماً اذانیں ہوتی ہے فجر کی، فجر کی، تو اذان سے 10 منٹ، 15 منٹ، 5 منٹ پہلے تک ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اذانوں سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب اذان ہونے والی ہے، آپ کو نماز کا ٹائم ٹیبل معلوم نہیں ہے، تو آپ اپنے پاس کیلنڈر رکھیے، تو اس کے ذریعے سے آپ دیکھتے رہیے کہ کب تک تہجد کا وقت باقی رہتا ہے اور کب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسری بات سمجھیے کہ اگر کوئی شخص رات میں سفر سے آیا
یا کسی کو رات میں نیند نہیں آئی یا رات میں سویا تھا گھنٹہ برباد میں اس کی نیند کھل گئی، جیسے 10 بجے سو گیا، اب 11:30 بجے اس کی نیند کھل گئی، 12 بجے اس کی نیند کھل گئی، اب اس کے دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں تہجد کی نماز کیوں نہ پڑھ لوں اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے سو جاؤں۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح تہجد کی نماز ادا کرے گا تو اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا، نیند لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی شخص تھا، سفر سے آیا اور گھر پر رات کے 3 بجے پہنچا یا رات کے 4 بجے پہنچا یا رات کے 2 بجے پہنچا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ اب میں سفر سے آیا ہوں، اب 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 یا 10 یا 12 میں تہجد کی نماز پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کر لوں گا، تب تک جو ہے تہجد فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اب اگر کوئی سفر سے آیا، اب اس نے نیند بھی نہیں لی اور تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی سب سے بہتر ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے نیند لینا ضروری ہے۔ تو میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ فجر کی اذان سے 5 سے 10 منٹ پہلے تک آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، کوئی سویا تھا رات میں اور تھوڑی دیر بعد اس کی نیند جگی اور اس نے تہجد کی نماز پڑھ کر کے پھر سو گیا، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتا اور میرا اٹھنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اگر وہ رات میں سونے سے پہلے ہی 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کر کے سو رہا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن جو فضیلت ہے صبح کے وقت کی، رات کے آخری حصے کی، وہ فضیلت اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ تو رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔